اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں کیوں ہوں، کب سے ہوں اور کیا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی آپ کو آج شاعری نہیں سنا رہا ہوں، بس ایک خیال ہے، ایک بات ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ تمیدی گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، انسان اللہ رب العزت کی وہ شاہکار تخلیق ہے کہ جب اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو ابھی اس کے تخلیق سے بھی پہلے اس کے چرچے آسمانوں میں تھے، اور سارا واقعہ ہم سب کو تقریباً یاد ہے، پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا کہ پھر کیا ہوا۔ اس تخلیق کو بنا کر جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ تمام مخلوق کو حکم فرمایا، کیونکہ اس میں جن بھی تھا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کرا اور وہ ابلیس جو ہے وہ راندے درگاہ ہوا، وہ اکڑ گیا۔ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ انسان لفظ انس اور نسیان سے نکلا ہے۔ اب یہ گرامیٹیکلی کچھ چیزیں ہیں، یہ تو میرے بس سے باہر ہیں کیونکہ میں زیادہ تعلیم یافتہ شخص نہیں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انس چاہنے کو کہتے ہیں اور نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی چاہتے رکھتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد سے اور مرتے دم تک ہم ایک چاہتوں کے تلاطم میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا باشعور یا بے شعور لمحات ایسے نہیں گزرتے کہ چاہتیں ہمیں نہ گھیری ہوں، اور بالکل اسی طرح ہم نسیان کا بھی شکار رہتے ہیں۔ جی مرشد پاک فرماتے ہیں کہ چاہت اور نسیان بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو اس کے عوض وہ کچھ فراموش بھی کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس دل میں ایک چاہت رہ سکتی ہے، یعنی کہ ایک چاہت الگ ہے اور دوسری چاہت الگ ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اپنے ناقص الفاظ میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک چاہت چاہتوں کا مجموعہ ہے اور دوسری چاہت وہ بھی چاہتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک چاہت دنیا کی چاہت ہے جس میں طرح طرح کی چاہتیں مل کر وہ دنیا کہلاتی ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی متاع، دنیا کی دولت، دنیا میں رتبہ، کامیابی، کامرانی، آسائش، رتبہ، محبت، عزت اور بہت ساری باتیں آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک چاہت اور بھی ہے، اس کو چاہت دیتے ہیں اللہ کی چاہت۔ اللہ کی چاہت، اس کی ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کروں گا۔ میں اللہ کی چاہت میں بھی بہت سارے جز ایسے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی چاہت کا شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اس دنیا کو ہی چاہتے رہیں گے تو اس مولا کی چاہت شاید مرتے دم تک ہمیں نصیب نہ ہو، کیونکہ چاہت کا ملنا تو سفر کا آغاز ہے۔ یعنی کہ چاہت ملے تو سمجھیں سفر شروع ہوگا، اور سفر شروع ہوگا تو اس کی کوئی منزل بھی ہوگی۔ تو ہم میں اکثریت اس مادیت زدہ دور میں
دنیا کی چاہت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اپنے دل کے بہلاوے کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہت سارے دلائل کے انبار اور تعویلات موجود ہیں۔ میں سب کو شمار نہیں کرتا، لیکن میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر اس چاہت کو تلاش کرے اور ٹٹولے تو اس کو خود اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ کس چاہت میں مبتلا ہے۔ کوشش کریں۔ مصروفیات نے جکڑ لیا ہے ہمیں بہت زیادہ، یہ بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ 2021 میں ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں جب کہ ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں ایسے گرے ہیں کہ جس نے جو اپنا کمفرٹ زون بنا لیا ہے وہ اس سے باہر نکلنے کا تصور تک نہیں کرتا۔ میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا کرن، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں جاب کرتا تھا تو کئی بار ایسے مواقع آئے کہ میں نے ارادہ کرا کہ میں جاب چھوڑ دوں کچھ وجوہات کی بنا پہ، تو میری ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ بہت مشکل سے کم از کم 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم لگا کر میں یہ فیصلہ کرنے پر کر پایا، اتنی گھبراہٹ میرے اندر تھی۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمیں روزگار کا غم، دنیا کا غم، بس یہی کھائے جا رہا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہمارے دماغوں پہ سوار ہے اور ہمارے دل کو اس نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہاں، ہمارے اندر سے کوئی نیک خون جاگتا ہے یا نیک صحبتیں سنگتیں جو ہمیں میسر آئی ہوتی ہیں اللہ کے لطف و کرم سے، اس کے فضل سے، تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہوار بھی پورے مناتے ہیں، نیکیوں کی رغبت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ، مگر اس کی تلاش، اس کی چاہت ہے کیا؟ ان سب باتوں سے ذرا دور ہیں ہم۔ بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور مرشد پاک کی خیرات ہے اور کرم ہے کہ میں نے بھی اس کی مطلب تلاش تو بہت دور کی بات ہے، کچھ محنت شروع کر دی ہے تھوڑی سی، کہ بس اب بچی کچی زندگی جو ہے وہ کسی کام میں آ جائے۔ اور اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں، کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں خپتی ہے، یہ پاگل ہے، میرے گھر والے تک ایسے ہی مجھے سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھنے لگا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مثال کرنٹ ہے بالکل، کہ جب ہم بار بار کچھ سنتے، دیکھتے یا برتتے ہیں تو وہ ایک ان پٹ ہے، وہ ان پٹ ہمارے اندر جاتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی وہی آتا ہے۔ تمام سائیکولوجسٹ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی یہ بات ہے۔ قصہ المختصر بس اتنا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور بیٹھیں، مراقبہ کریں، سوچیں، غور و تدبر کریں، اپنی زندگی کو کھنگالیں کہ میں کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، میں رشتے نبھانے میں کیسا ہوں، کیا میں مفاد پرست تو نہیں ہوں جو ایک خول چڑھا کے اپنے آپ کو بھی دلاسے دیتا ہے، نیکی بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی اور بدی بھی کر لیتا ہے۔ تو بس یہ نیکی اور بدی کی ایک جنگ ہے، مرشد پاک کا اس پہ بیان بھی موجود ہے، زندگی نیکی اور بدی کی جنگ ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ۔ ہاں، مرشد پاک سلامت۔ فی امان اللہ و رسولہ۔